بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کا 10واں مرحلہ اور یہ آخری مرحلہ ہے۔ اس کا عنوان ہے کہ اسرار الآیات، آیات یعنی نشانیاں، اور ان نشانیوں کے جو اسرار و رموز ہیں اس پر اس فصل میں بحث کی ہے۔ موضوع بحث جو پچھلی فصل نمت میں گزرا یعنی پچھلے مرحلہ میں، وہ تھا مقامات العارفین۔ اس میں سلوک بتائے، سفر جو بتائے سالک طے کرتا ہے، اور ان میں وہ صفات بتائیں، وہ خصوصیات بتائیں، وہ عوارض جو اس عارف سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس نمت میں، اس مرحلے میں ابو علی سینا نے کیا بتایا ہے کہ ایک تو اس فصل میں کہ قوت، وہ یعنی اس کا گزارا کرنا عارف کا، کم خوراک میں وہ گزارا کرتا ہے۔ یہ پہلی جو دو ابتدائی فصول ہیں اس میں یہی، اور پھر گزارا کیسے کر لیتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح صوفیاء میں مشہور ہے، البتہ علم عرفان وہ عقیدے کی ایک ڈفرینس ہے، لیکن کچھ جہات ملتی جلتی ہیں۔ زہد وہ ان میں بھی، ان اور ہمارے میں بھی، یعنی علم عرفان میں بھی زہد ہے۔ تو زہد بیسیکلی قلبی ہوتا ہے، لیکن اس کا فعلی جو اظہار ہے وہ بدن سے ہوتا ہے، کہ انسان جب اس شغل اس دنیا کے کم کرتا ہے، محبت کم ہوتی ہے اور توجہ اس طرف ہوتی ہے، تو پھر وہ کم گزارا کرتا ہے۔ جیسا کہ نہج البلاغہ تو اس سے بھرپور ہے کہ انسان اس عالم سے اتنا لے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز ہوتی ہے اس کا کھانا پینا۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا کہ العلم فی الجوع، علم بھوک میں ہے۔ اور وہ کون سا علم ہے؟ یقیناً یہی علم عرفان ہے کہ جو بھوک اس میں یعنی کم کھانا۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے، کم کھانا، اور اس میں سارا بتائے گے غذا کا، اور جدید ترقی کے ساتھ ساتھ سائنس نے بھی بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا ہے کہ عارف جو ہوتا ہے وہ کس طرح ریاضت میں جو مشکل امور ہیں مشقت کرتا ہے، ان امور پر کہ وہ کیسے ان ریاضت میں جو شاقہ امور ہیں مشقت والے، کیسے ان کو برداشت کرتا ہے، کیسے اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب مصیبتیں بار بار آتی ہیں تو انسان میں اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو وہ شعر بنا ہوا ہے، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ تو یہ بات وہی ہے، یہ انسان ریاضت میں ابتدائی مرحلے میں جو چیز برداشت کرتا ہے، پھر اس کے بڑھ کر برداشت کرتا ہے، پھر وہ ایک قدرت اور صلاحیت پیدا ہوتی جاتی ہے بدن میں۔ تو یہ بدن میں ایک استعداد ہے، جیسے آپ نے کھیلوں میں دیکھا ہوگا کہ کس قدر عجیب عجیب انسان کے آج کل جمپ کرنا اور دوسری جو ورزشیں ہیں، اور پھر جم سے کس قدر جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان کرتا جاتا ہے، جیسے کہا گیا کہ تین چیزیں جتنی بڑھائیں بڑھ جاتی ہیں، جتنی کم کریں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ تو بھوک ہے، جتنی بڑھائیں بڑھ جاتی ہے، جتنی کم کریں اتنی کم ہو جاتی ہے۔ ایسے نیند ہے، وہ جتنی بڑھاتے جائیں انسان عادی ہو جاتا ہے زیادہ سونے کا، اس کو کم کرنا چاہیں تو انسان کم میں بھی عادی اس کو کر سکتا ہے۔ اسی طرح کلام ہے کہ انسان جس عادی بنا لے اس کو زیادہ بولنے کا، اگر چاہے تو خاموشی اور سکوت اختیار کرے۔ تو یہ بھی آئے گا کہ عارف کی ایک صفت ہوتی ہے سکوت، خاموشی، جیسا کہ نہج البلاغہ میں مولانا مومن کی صفات میں لکھا ہے، اور آخری جو کلمات خسار میں 200 کچھ نمبر، تو اس میں وہ صفات بیان کی اپنے دوست کی، وہ دوست تھا ایسا، اس کی یہ صفات تھیں کہ خاموشی اس کی ایک خوبصورتی، یعنی وہ خاموشی اس سے اس میں ہیبت انسان میں آ جاتی ہے۔ تو یہ دوسرا ہے کہ ریاضت میں وہ مشکل امور برداشت کرتا ہے، اور تیسرا ہے کہ وہ جو عجائب یعنی غیب کی خبریں آپ نے دیکھا ہو اکثر لوگ دیتے ہیں، یا ایسے افعال جو ظاہر ہوتے ہیں جیسے کرامات وغیرہ جو عام بندوں کی دسترس میں نہیں ہوتے، تو ان پر یہ بحث ہے۔ تو یہ ہم پہلی فصل میں دیکھیں گے کہ اذا بالغ کا، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو پھر کیا جانے کہ ان عارفن امسکا عن القوت المرضوع لہو مدتن غیر معتادۃ، کہ عارف جو ہوتا ہے روک لیتا ہے اپنے آپ کو، کہاں تک روک لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پابند بنا لیتا ہے عن القوت المرضوع۔ قوت آپ سے حدیث بھی ہے کہ قوت لا یموت، یعنی اتنا انسان علم بھی ہو تو اتنا، اپنے بعض علم ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت کے حاصل کرنے چاہیے، جیسے فقہ میں کم از کم وہ امور جن کا آپ کا تعلق ہوتا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ، وہ امور جاننے ضروری ہیں، وہاں ضرورت کے کم از کم جاننا ضروری ہے۔ تو
अपने आप को रोक लेता है, वो गुजारे का खाना उससे भी रोक लेता है। एक तो ज़रूरत होती है ना कम से कम, उससे भी अपने आप को रोक लेता है। लहू कब तक? मुद्दतन गैर मुतादतन, एक मुद्दत जो जिसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, फिक्स नहीं है, एक ख़ास मुद्दत तक के लिए वो अपने आप को इन ज़रूरियातें जो खाने पीने की उससे भी रोक लेता है। फंस जे वो कहते हैं फिर अब आप नरम पड़ जाएं, यानी इतनी सख्ती ना करें, लचक दिखाएं, हठ धर्मी ना दिखाएं और कबूल करें इस चीज़ को, इस बात को जो हम कर रहे हैं। यार एक बहुत कम खा कर भी गुजारा करता है, और अब नरम पड़े इसकी तस्दीक करने में, लचक दिखाएं, हठ धर्मी पे ना उतर आए। आगे वजह बयान करेंगे। व तबर जाले का, तो तुम इसको शुमार करो, जो हमने आपसे बात की है कि वो इमसाक कर लेता है, रोक लेता है अपने आप को, ये मिन मज़ाहिब तबीअतिल मशहूरा, ये जो तबीयत के मज़ाहिब से मुराद स्कूल ऑफ थॉट, यानी जो एक इल्म है, उस तबी उलूम में भी आप जो मशहूर है, उस अकीदा मज़ाहिब यानी उस अकीदे में भी इस बात को आप शुमार करें, इसका एतबार करें, इसको उसमें मोतबर जाने। क्यों? अब बताना ये चाह रहे हैं कि अब तो आ गया है कि जब इंसान को कैंसर हो जाता है, अब मिसाल क्योंकि मेरा ताल्लुक भी तिब से है, तो तिब में जो लोग कैंसर के मरीज़ होते हैं, तो कैंसर के मरीज़ का बेहतरीन इलाज अपने आप को भूखा रखना है। क्योंकि ये जो ट्यूमर है या कैंसर है, ये एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है। एबनॉर्मल सेल्स की जो ग्रोथ होती है, जब इंसान खाना पीना तर्क कर देता है, तो बदन के जो फाजिल जो अज्जा सेल बन जाते हैं, जहाँ पे भी इकट्ठे होंगे, उनकी डीकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है। वो टूटते हैं ताकि बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है, बॉडी के बाकी अज़ा तो फिक्स हैं, वहाँ से नहीं, बल्कि वो इजाफी जो मवाद है बदन में, डेड सेल्स हैं, कैंसरस सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, वो ब्रेक डाउन होना शुरू होते हैं, और फिर बदन को उसकी ज़रूरत होती है, तो बदन को अल्लाह ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि उसको वो इस्तेमाल में लाते हैं। कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ब्रेन कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो इसीलिए कह रहा है कि जो तिब में भी आप देखें, तो आप देखेंगे कि ये जो है बात जो रफ़ा के बारे में की जा रही है कि वो कम खाते हैं, और कम खाने से वो मरता नहीं है। अलबत्ता इसकी दूसरी वजह जो बताई है, वो इंसान का एक तवज्जो है आलम, दूसरे आलम कुद्स की तरफ। अब यहाँ पर इस दूसरी फसल में इसकी वजाहत होगी। तज़क्कर के आप याद दहानी के लिए कि अन्नल कुव्वत तबीय्या से, कि ये जो तबी कुव्वतें होती हैं, ये जो 5 हिस्से हैं, इसकी कंट्रोल करता कौन है? इनकी 5 पीछे कुव्वतें, कुव्वत बासरा, कुव्वत सामिया, कुव्वत शामा, लामसा, ये कुव्वतें हैं। ये आगे जो हमें बदनी आँख और कान नज़र आ रहा है, ये एक हिस्से बदनी जिस्मी है, इसके पीछे कुव्वत है, वो इनको कंट्रोल करती है। तो ये जो तबी कुव्वतें हैं, अल्लती फीना, ये जो हमारे अंदर तबी कुव्वतें हैं, इज़ा शगलत अन, शागल अन आपको पहले भी बता चुके हैं अरबी में कि गाफिल होना होता है, यानी अपना रुख मोड़ना। कि ये जो तबी कुव्वतें होती हैं, जब ये अपना रुख मोड़ती हैं, किससे रुख मोड़ती हैं? तहरीक अन तहरीक मवाद महमूदा थे, कि जो महमूद फ़ायदा मंद, जिसकी तारीफ की जाती है, फ़ायदा मंद जो मवाद होता है, उसकी हरकत को से रुख मोड़ लेती हैं। कैसे रुखुल मोड़ती हैं? कि वो अंदर महफूज रहती हैं, और बेहज़्मिल मवाद रद्दिया, जो इजाफी मवाद है, जो ज़्यादा फ़ायदेमंद रद्दी मवाद है, उसके हज़म के ज़रिए से उसको हज़म करती हैं, और जो फ़ायदेमंद मवाद है वो स्टोर हो जाता है, यानी वो महफूज रहता है। ठीक है, इसको इस हरकत से रोक देती है कौन? कुव्वत तबिया। ये कुव्वत तबिया कैसे रोकती है? कि इंसान की तवज्जो किसी और जब आलम कुद्स की तरफ होती है, तो फिर ऐसा होता है। तो इन हफाजत अल मवादुल महमूदत पे, जो महमूद मटीरियल है, फ़ायदा मंद मवाद है, वो उसकी हिफाजत होती है। और वो क्या होती है? कलीलत तहल्लुल, उसका जो तहलील होती है, क्योंकि हम जो खाते हैं मैदे में, चर्निंग एक्शन जो माउथ मुंह में होता है, उसका काम भी होता है ब्रेक डाउन करना। जब स्टमक में जाती है, तो पहला वहाँ पे पर्पज़ क्या होता है? कि उसको मज़ीद ब्रेक डाउन किया जाए। जो एंजाइम सिक्रीट्स होते हैं, एच सी एल सिक्रीट होती है, या
لیور سے بائل آتی ہے، جو جوسز آتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے تحلیل کرنا، بریک ڈاؤن کرنا، تاکہ ہر جز الگ الگ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، سٹارچ، لپڈس یہ الگ الگ ہو جائیں. پھر جہاں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، مثلا پاؤں کو حرکت دیں گے تو وہاں آکسیجن یوٹیلائز ہوگی، وہاں آکسیجن کی ضرورت ہوگی. وہ تو انرجی کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جو دوسرے کاربوہائیڈریٹس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں وہ پھر بدن سے ادھر پہنچتے ہیں. تو کہہ رہا ہے یہ جو محمود مٹیریل مواد ہے یہ کم تحلیل ہوتا ہے ایک بات، اور غنیت تن ان البدل ہے، اور یہ ایسے بدل کا محتاج بھی نہیں ہوتا. بدل سے مراد کیا ہے کہ وہ ایک چیز جب ہضم ہو جاتی ہے، خارج ہو جاتی ہے، تو پھر وہی دوبارہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اس کی دوبارہ ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ یہ تحلیل کم ہوتا ہے اس لیے اس کے بدل سے بھی یہ بالکل غنی ہوتا ہے، اس کی بھی بے نیاز ہوتا ہے کہ اس کی دوبارہ اس کا بدل لایا جائے، کیونکہ ابھی وہ کم تحلیل ہوا ہے. اب یہاں تک یہ بات ہوگی کیا طریقہ کار ہے. ردی مواد یہ سبز پتوں والی سبزیاں بھی کہتے ہیں. اور یہ جو صوفی حضرات جو ہیں یہ چلہ وغیرہ کاٹتے ہیں تو یہ خاص، کیونکہ یہ سلسلہ بار صوفیات سے چلا آ رہا ہوتا ہے. ایک صوفی نے اس کو تجربہ مشاہدہ کیا ہوتا ہے تو وہ اگلے اپنے شاگرد کو بتاتا ہے، مرید کو. تو وہ چلے کاٹتے ہیں 40-40 دن یا اس سے زیادہ جتنی بھی مدت وہ طے کرتے ہیں، اس میں آدھا کپ دودھ پیتے ہیں یا کھجور کھاتے ہیں. اس لیے اس میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہ ایسے نہیں ہے کہ اندھا دھن جو کسی کو دیکھ کے آپ یہ ریاضت شروع کر دیں. فربما انقطع عن صاحب وہ کہتا ہے کبھی کبھی یہ منقطع ہو جاتا ہے. کیا منقطع ہوتی ہے؟ الغذاء، غذا اپنے صاحب سے منقطع ہوتی ہے. مدتاً طویلتاً، انسان طویل مدت تک غذا نہیں کھاتا، اس سے انسان اپنی غذا کو روک لیتا ہے. اب بہت سارے ہم نے لوگ دیکھے ہیں جو اس میدان میں ہیں جو لیکوڈ وغیرہ پہ گزارا کرتے ہیں طویل مدت تک. وہ کہتا ہے اگر یہ جو طویل مدت تک ایک بندہ عارف بندہ کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، لو ان کا اگر یہ منقطع ہو مثلو فی غیر حالت ہی، اس حالت کے غیر میں، یعنی عرفان کے علاوہ انسان کا کوئی نظریہ ہی نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، اور وہ پھر ایسا کرے خوراک کو منقطع کر دے، تو اس عارف کے مثل کوئی شخص بھی اگر منقطع کرتا ہے اپنی اس طرح غذا کو، تو پھر کیا ہوگا؟ بل عشر و مدت ہی، بلکہ اس جو مدت عارف مثلا 6 مہینے، تو کوئی اور شخص 1 مہینہ بھی اس حالت میں گزارے تو وہ کیا ہوگا؟ بل عشر و مدت ہی، اس سے 10ویں مدت بھی کم، 6 ماہ کی بجائے 1 ماہ، 10ویں حصہ، چھٹا حصہ یا 10واں حصہ یہاں تو مراد ہے بلکہ، تو اس کی کیا ہوگی؟ ہلاکہ، وہ ہلاک ہو جائے. عارف کیوں نہیں ہلاک ہوتا؟ کوئی عام شخص کرے تو ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اس کے کوئی نظریہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کی توجہ جو اس طرف ہوگی اور غیر مادی عالم سے اپنے آپ کو ہٹایا ہوگا، تو پھر وہ لمبا عرصہ خوراک سے منقطع الگ ہو کے رہ سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی شخص ہو تو اس کے لیے مشکل ہے، وہ 10ویں حصے میں بھی ٹائم اگر گزارے کرے گا بغیر خوراک کے تو وہ ہلاک ہو جائے گا. واہ ہوا ذالک، در حالانکہ عارف جو ہوتا ہے ہوا ذالک محفوظ الحیات، اس کی حیات محفوظ رہتی ہے عارف کی. تو یہاں پر یہ بتا رہا ہے عارف کیوں اتنا لمبا عرصہ وہ گزارا کر سکتا ہے. کوئی اور کرے تو وہ 10واں حصہ بھی کرے تو ہلاک ہو جائے. جو اس طرح کی حالت ہوتی ہے، انسان کھانا پینا ترک کرتا ہے، اس کا آپ دو دیتے ہیں تو آپ طب بھی بتاتی ہے کہ انسان جو جب اس کا بدن جو ہے اس میں حرارت بہت زیادہ آ جائے، اکثر بخار رہتا ہو، جب جیسا کہ جوائنٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی فوڈ ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتی، تو اس کا بہترین حل ہے جن لوگوں کو یہ ہو کہ ان کو جوائنٹس ہو جائیں، آنکھیں پیلی ہو جائیں، یورین جو ہے بہت زیادہ پیل ہو، پلاہٹ ہو، تو پھر انسان کیا کرے؟ اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ انسان سالڈ کھانا پینا چھوڑ دے، ٹھوس غذا کو، بلکہ کیا کرے؟ لیکوڈ پہ گزارا کرے. لیکوڈ وہ جو ٹھنڈا ہو تاکہ بدن کی گرمی کو وہ ختم کرے. تو اس کے لیے شکر کا پانی استعمال کیا جاتا ہے یا املی کا پانی یا دوسرا جو بھی. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا کھانا پینا ترک کر دیتا ہے. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں آپ نے اس کو ہفتہ یا 15 دن اس کو گندم سے منع کر دیتے ہیں، مرچوں مسالوں والی چیزیں بھی منع کر دیتے ہیں کہ سالن بھی نہیں کھانا، تو دلیا کھانا یا کھچڑی کھانی ہے تو وہ بھی نہ کھائے اگر. تو انسان کی بدن کی حرارت جو ہے وہ، کیونکہ خوراک کھاتا کس لیے؟ بدن کو حرارت دینا. حرارت زیادہ ہو گئی ہے تو کھانا پینا ترک کر دے،
وہ حرارت 10 دن میں 15 دن میں ہم نے ایسے دیکھا ہے 1.5 ماہ لوگ جو ہیں کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کو ہم پتہ ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ جوائنٹس کا کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ گرم چیزوں سے پرہیز کریں, کھانا پینا سالڈ چیز جو ہوتی ہے اس کو ترک کر دیں, کیونکہ جو ٹھنڈی چیزیں بھی ہوتی ہیں بدن کو ٹھنڈی تاثیر رکھتی ہیں وہ بھی ہضم نہیں ہوتی, کیونکہ لیور کو انفلیمیشن ہوتی ہے تو ادھر سے بائل نہیں آتا, ڈائجیشن پراپر نہیں ہوتی, کانسٹیپیشن رہتی ہے. تو جب کانسٹیپیشن رہے گی خوراک اندر رہے گی پھر ہیٹ ہو جائے گی. تو بدن جب حرارت ہوگی تو طب میں بھی ایلوپیتھی میں بھی یہ بدن کی گرمی کا حل یہی ہوتا ہے کہ آپ بدن کو کھانا پینا ترک کر دیں. ہوتا ہے لوگ کا ترک کرتے ہیں مہینہ مہینہ 1.5 ماہ ترک کرتے ہیں, خود ہم نے اپنے خاندان میں بہت سارے لوگ دیکھے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ انسان ترک کر دیتا ہے کب, جب انسان پر خوف طاری ہوتا ہے. خوف بھی وہ مذموم, جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے وہ محمود خوف ہے, وہ ہم علم اخلاق میں عرض کر چکے ہیں. مذموم خوف جو کسی انسان کا خوف ہو کسی وجہ سے, تو اس وقت انسان کو کھانا پینا ہی بھول جاتا ہے. یہ خوف کا پیریڈ ہو, انسان کو قید کر دیے جائے نعوذ باللہ من ذالک, تو وہ بڑی ایک انسان پہ خوف طاری ہو جاتا ہے. کھانا کریں اس کو بھوک ہی نہیں لگتی, وہ کھانا ہی نہیں کھاتا کئی کئی دن. تو انسان اصل ہدف کیا ہے اس میں سمجھانے کا, کہ یہ کھانا ترک کیا جا سکتا ہے عقلی محال عقلی میں سے نہیں ہے, یہ امکان عقلی میں سے ہے, کیونکہ خود طب میں بھی ایسا ممکن ہے اور خوف والی حالتوں میں بھی ایسا ممکن ہے. اس وجہ سے آپ یہی پہلے کہا تھا فَاسْجِدْ بِالتَّسْجِيلِ, آپ لچک دکھائیں, سختی نہ دکھائیں. اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ اس نے 6 مہینے سالڈ چیز نہیں کھائی, وہ جی یہ جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ, تو یہ وہ بات نہیں ہے. تو یہ ایک عقلی لحاظ سے ابو علی سینا نے ایک ہی جملے میں یہ بات برزالے کا من مذاہب طبیعت المشہورہ, ایک جملے میں ساری بات کہہ دی ہے کہ جو مشہور طبی نظریات ہیں ان کے مطابق بھی یہ درست ہے. اور وہ اب ہم تو میڈیکل فیلڈ میں یہ ثابت ہے, تو یہ اس کے لیے آپ انکار نہ کریں, اس کو آپ قبول کریں. اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ اگلے مباحث میں. والحمدللہ رب العالمین.